ارے بچوں السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے اپنے گھروں میں ہوں گے اور آن لائن کلاسز سے مستفید ہو رہے ہوں گے. پیارے بچوں، آج جو سبق میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اس کا عنوان ہے پھیکی کھچڑی. یہ کہانی دراصل فیضان نامی بچے کی ہے جو عید کے موقع پر لگنے والے میلے میں گیا تھا. بچوں، آپ جانتے ہیں کہ میلہ کیا ہوتا ہے؟ میلہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں لگایا جاتا ہے جہاں پر بچے اور بڑے خوب مزے کرتے ہیں. وہاں پر اسٹال لگتے ہیں جہاں سے مزے مزے کے کھانے کھائے جاتے ہیں اور بہت سارے جھولے بھی ہوتے ہیں اور بچے مزے سے جھولے جھولتے ہیں، سرکس بھی دیکھتے ہیں اور اپنی پسند کی چیزیں بھی خریدتے ہیں. آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی بچے کی دلچسپ کہانی سناتی ہوں جو کہ اس میلے میں گیا تھا. عید کا دن تھا. سب بہت ساری خوشیاں لے کے آتا ہے. بچوں کے لیے تو عید کے دن مزے ہی مزے ہوتے ہیں. عید سے زیادہ عیدی کی خوشی ہوتی ہے. فیضان بھی آج بہت خوش تھا. نئے کپڑے اور جوتوں میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا. آج تو اسے عیدی بھی ڈھیر ساری مل رہی تھی. 100 روپے ابو نے دیے تھے، 100 امی نے، 100 دادا جان نے، کل ملا کر 300 روپے ہو گئے تھے. وہ بار بار 50 50 کے نئے نئے اور کرارے کرارے نوٹوں کو گنتا. پھر پورے 6 نوٹ تھے. وہ سوچ رہا تھا ان پیسوں سے اسکول کی عید ملن پارٹی میں لگنے والے کتب میلے سے اچھی اچھی کتابیں خریدے گا. تھوڑی دیر بعد اس کے دوست تیمور، ولید اور بلال اس سے ملنے آئے اور تینوں نے اسی قریبی باغ میں لگنے والے عید میلے میں چلنے کو کہا. اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ایک فیضان کو عید کا دن تھا اور فیضان کو جب بہت ساری عیدی ملی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور وہ اپنے نوٹوں کو بار بار گن رہا تھا اور نئے نئے کپڑے پہن کے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا. اور پیسوں کو گنتے گنتے وہ سوچ رہا تھا کہ میں ان پیسوں کا کیا کروں گا. اور وہ سوچ رہا تھا کہ عید ملن پارٹی میں جب اسکول میں عید ملن پارٹی ہوگی تو ایک کتب میلہ یعنی کتابوں کی ایگزیبیشن لگے گی تو وہاں سے میں کتابیں خرید لیتا ہوں. لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے جو دوست تھے جن کا نام تیمور، ولید اور بلال تھا اسے ملنے آئے اور ان تینوں نے اسے قریبی باغ میں لگنے والے عید میلے میں چلنے کو کہا. پھر فیضان نے اپنی امی سے اجازت لی اور اپنے دوستوں کے ساتھ عید میلے میں جا پہنچا. واقعی یہاں عید کے لطف کو دوبالا کرنے کے تمام سامان موجود تھے. سب نے پہلے اونٹ کی سواری کی، بڑا مزہ آیا. پھر کچھ جھولے بھی جھولے، ان میں بھی بڑا مزہ آیا. فیضان پیٹو بھی تھا اور چٹورا بھی. میلے میں کھانے پینے کے رنگا رنگ اور چٹپٹی چیزوں کو دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا. اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر سب سے پہلے چٹپٹے چھولے اور دہی بڑے کھائے، پھر ٹھنڈے مشروبات پیے، پھر گرما گرم پاپ کارن کھائے. کئی کھیل کھیلنے کے بعد مزیدار حلیم اور بریانی کھائی. پھر رنگ برنگا ٹھنڈا ٹھار گنڈا گولا چوسا. بڑا مزہ آ رہا تھا. پیسے تیزی سے خرچ ہو رہے تھے مگر جو لطف آ رہا تھا اس کے سامنے اسے پیسوں کا خرچہ معمولی لگ رہا تھا. اس کے بعد پسلنی پر چڑھے اور خوب پسلے. کافی دیر ہو رہی تھی. سب نے سوچا اب اپنے گھر چلنا چاہیے مگر جاتے جاتے اپنی پسندیدہ آئس کریم کھانا وہ ہرگز نہ بھولے
اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو ہو لیے۔ اس اب اس پیراگراف میں جو میلے میں جو انہیں لطف آیا، یعنی انہوں نے بہت سارے چیزیں کھائیں پئیں، اور اونٹ کی سواری بھی کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت شربت بھی پیے، پاپ کارن بھی کھائے، حلیم، بریانی، اور اس کے بعد انہوں نے ٹھنڈا ٹھنڈا گنڈا گولا بھی چوسا۔ ان سب چیزوں کو خریدنے کے لیے ان کے جو پیسے تھے وہ فیضان کے خرچ ہو رہے تھے، مگر جب اس کو اتنا زیادہ مزہ آ رہا تھا کہ جو پیسے تھے اس کو سوچ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کا سب چیزیں خریدنے کا دل چاہ رہا تھا اور سب چیزیں کھانے کا دل چاہ رہا تھا۔ اور پھر آخر کار جب بہت دیر ہو گئی تو اس نے سوچا اب گھر جانا چاہیے، تو اس نے سوچا کہ چلو بھائی چلتے چلتے ہم آئس کریم بھی کیوں نہ کھا لیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا اس چیپٹر میں جو میلے میں اس نے چیزیں کھائیں پئیں اس کے بارے میں۔ اب پیج نمبر 76 اور 77 ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شکریہ۔